مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ۔ ماشاءاللہ امیر سنت کی اس وقت ہم نے مدنی چینل کی اسکرین پر زیارت کی ہے، اور مدنی مذاکرے میں آنے سے پہلے نیت کر رہے ہیں۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ جب 10 نیتیں کر لینے سے نیکی بڑھ جاتی ہے تو ایک نیت کر کے نیکی میں کمی کیوں لائیں؟ اللہ ہم سب کو بھی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اعمال صالح بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال کرتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں اعتکاف کی نیت کر لیجیے، آپ متقف ہو جائیں گے۔ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ دل میں نیت حاضر ہو، زبان سے بھی کہہ لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی جائے۔ اعتکاف کی نیت کی ہی نہیں تو افطار کا ٹائم بھی آ گیا ہے، افطار سامنے ہے، مسجد میں افطار نہیں کر سکتے۔ ہاں اعتکاف کی نیت کر لیں، اب بھلے افطار بھی کر لیں، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ثواب اسی صورت میں ملتا ہے جبکہ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کی جائے۔ بہتر یہ طریقہ ہے کہ اعتکاف کی نیت کریں، کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہیں تو مکروہ وقت دیے تو نوافل پڑھ لیں یا وقت کی نماز پڑھ لیں، تلاوت کر لیں یا تو کم از کم 12 بار درود شریف پڑھ لیں۔ اس طرح بھی ہے کہ کھائیں پئیں، افطار کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صاحب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قطع تعلقی اسلام میں ناپسندیدہ ہے، جبکہ خاندان کے افراد کے صلہ رحمی کے لیے ترغیب دلائی جاتی ہے، تو یوں ہی قطع تعلقی کا اعتبار کہاں تک ہے والد کی طرف سے اور والدہ کی طرف سے؟ برائے مہربانی جواب عنایت فرما دے، جزاک اللہ خیرا۔ قطع تعلقی واقعی یعنی کہ رشتہ داروں سے بلکہ عام مسلمان سے بھی قطع تعلق تو نہیں کر سکتے الا کوئی سے ضرورت ہو۔ تو جیسے کہ معاذ اللہ کسی کا عقیدہ ہی برا ہو گیا تو اب یہ کہ اس سے تعلقات نہیں رکھے جائیں گے، لیکن اگر ماں باپ ہیں تو پھر ان کے اپنے احکام موجود ہیں۔ اس طرح خاندان والوں سے موقع کی مناسبت سے پھر وہ تعلقات رکھے جا سکتے ہیں۔ عام مسلمانوں میں بھی بات پر اثر عام طور پہ قطع تعلق دین کی وجہ سے ہوتا نہیں ہے، وہ دنیاوی معاملات، مجھے یہ بول دیا، مجھے وہ بول دیا، ہم کو دعوت نہیں دی تھی، یا ہم گئے تو ہم کو لفٹ نہیں کروائی، ہنس کے منہ نہیں دیا، منہ چڑھا ہوا تھا، ہمارے جانے سے ان کو اچھا نہیں لگا وغیرہ، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ جو کہ بالکل ان کی بنیاد نہیں ہے، یہ بالکل شیطانی حرکتیں ہوتی ہیں۔ آدمی نے لفٹ نہیں دی تو ہو سکتا ہے بعض اوقات کہیں کھویا ہوا آدمی کوئی اس کو ٹینشن پہنچا ہو جس کی وجہ سے اس کا موڈ خراب ہوا ہو، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، آدمی کوئی حسن زن کا جام پی لے، پھر بھی اس کے فرض و واجب بھی نہیں ہے کہ آپ کے سامنے مسکرائے،
مسکرانا چاہیے اخلاقی طور پر، لیکن اگر وہ نہیں مسکرائے آپ کے سامنے، لفٹ نہیں کرائی آپ کو، تو مجبوری ہوگی. کیوں آپ لفٹ دے دیں، آپ مسکرانا. جیسے کو تیسا والا حساب درست نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، بلکہ جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کرے، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کرے، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑے. یہ مفہوم حدیث شریف کا ایک مضمون ہے کہ اس کے لیے قیامت کا حساب بھی آسان ہو جائے گا ایسے شخص کے لیے. کیوں بشارتیں ہیں حدیث میں کہ جو ہمارے ساتھ اچھا تعلق نہیں کرتا ہم اس سے اچھا تعلق کریں. اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت راہ خدا میں خرچ کرنے کے فضائل نامی کتاب میں نیتوں کے تعلق سے ایک مدنی پھول یہ بھی عطا کرتے ہیں کہ جس نیک کام میں چند طرح کے اچھے مقاصد ہوں اور آدمی ان میں ایک ہی کی نیت کرے تو اسی لائق پھل کا مستحق ہوگا. جب کام کچھ برتا نہیں، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں جب کام کچھ برتا نہیں، صرف نیت کر لینے میں ایک کام کے 10 ہو جاتے ہیں، تو ایک نیت کرنا کیسی حماقت اور بلا وجہ اپنا نقصان ہے. یہ جو اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ایک سے زیادہ نیتیں جہاں بنتی ہیں تو کرنی چاہیے. تو اب نیتوں کی جو عادت، اب جیسے آپ کو بھی ہم نے آن ایئر بھی دیکھا نیت مدنی مذاکرے میں بھی اسی طرح، اب نیتوں کی عادت بنے کیسے؟ کام تو نہیں، ایسا نہیں کام نہیں ہو رہے ہوتے، کام ہو رہے ہوتے ہیں، امامہ شریف بھی باندھ رہے ہوتے ہیں، مسجد میں بھی آ رہے ہوتے ہیں، وضو بھی کر رہے ہوتے ہیں، کہ نیتوں کی طرف دھیان نہیں ہوتا. نیت کی طرف دھیان ہو اور ہم زیادہ نیتیں کریں جن کے کرنے کا محل ہے. اس کے تعلق سے ارشاد فرمائیں. اب محل آپ نے بتا دیا نا، واٹ از محل؟ موقع ہے نا. اب میں یہی غور کر رہا تھا کہ نیتیں 10 نہیں 110 کر لیں گے کرنے والے. اب افطار میں سموسا کھاؤں گا، کباب کھاؤں گا، پکوڑا کھاؤں گا، یہ نیتیں کر رہا ہے، تو اب اس کو کیا، یہ نیتوں کا نیتیں کرنا بھی تو آنی چاہیے نا. اگر کوئی ان کی نیت کرنا چاہتا تو کوئی ہے راستہ تو بتا تو دیں. یہ کباب سموسے کی نیت یہ کر سکتا ہے کہ چونکہ کباب سموسے صحت کے لیے مفید نہیں ہے، تو نیت کرے کہ میں نہیں کھاؤں گا. کھجور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائی ہے، سنت بھی ہے، کھجور کھانا سنت ہے، مطلقاً کھجور کھانا سنت ہے، کہ بارہا آپ نے نوازا ہے کھجور کو، پسند بھی فرماتے تھے. تو میں کھجور سے افطار کروں گا اس لیے کہ یہ سنت ہے. پانی سے افطار کروں گا کہ یہ بھی کم از کم قولی سنت تو ہے نا. ترغیب تو ارشاد فرمائی ہے کہ پانی، اگر کھجور نہیں تو پانی سے افطار کر لے کہ یہ پاک کرنے والا ہے. اور میں جو مضر اشیاء ہوں گی افطار کے وقت اپنے نفس کو کنٹرول کروں گا، اور میں بیمار نہ ہوں تاکہ مطلب میں کہیں عبادت سے محروم رہ جاؤں گا. تو عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے اور اپنی صحت کو بچانے کے لیے یہ چیزیں نہیں کھاؤں گا. ہو سکتا ہے یہ بھی نیتیں ہو سکتی ہوں، لیکن آپ نہ کھانے کی نیت، میں نے یہ سمجھ میں آتا اب نہ کھانے کی ہے نیت بھوک سے زیادہ نہیں کھاؤں گا، کہ بھوک سے زیادہ کھانا اتنا یعنی کھا لیا کہ اب ظن غالب ہے کہ کھائے گا تو بیمار ہو جائے گا، پیٹ خراب ہو جائے گا وغیرہ. اب یہ کہ بھوک سے زیادہ نہیں کھاؤں گا، تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اچھی نیت ہے. ہرس افطار میں زیادہ ہرس ہوتی ہے آدمی کو، سارا دن نہیں کھایا تو کھائے جاؤ، کسر پوری کرو. پھر افطار میں نعمتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں، یہ ہمارے امتحان کے لیے ہوتی ہیں، سمجھے، سب کو پیٹ میں سنبھالنے کے لیے نہیں ہوتی. بہت محنت سے بنایا ہے، اتنی محنت سے انہوں نے تلا ہوگا، اتنی آگ کے سامنے بیچاری کھڑی ہوئی ہوگی، اتنے اچھے سے سامنے اس نے سموسے پکوڑے وغیرہ رکھے ہوں گے، ان کی دل جوئی کے لیے ایک ہاتھ کھانے کی کوئی نیت، دل جوئی کے لیے. سبحان اللہ، نفس جوئی ہے یہاں. تو مطلب یہ تو توجہ بھی نہیں آتی ہوگی کہ بیچاری نے اتنی محنت کی ہے، تو بیچاری کو محنت سے ہی بچا لو نا یار. دل جگر گردہ سب جوئی ہو جائے گی، سکون مل جائے گا، روزہ بھی سکون سے گزرے گا. تو نفس ایسا حاوی ہوتا ہے کہ وہ نیت کا مطلب ایک دعا ہے 2 الفاظ کی یار. افطار کے بعد وہ کون سی یاد آتی ہے یار، آئے جاتے ہیں.
اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. بہرحال یہ کہ پانی سے کھجور سے افطار کرے کہ میں جلدی افطار کر رہا ہوں اس لیے کہ شریعت میں یہ پسندیدہ ہے, جلدی, حدیث پاک میں اس کی ترغیب ہے, جلدی افطار کر رہا ہوں, شاید یہ نیت بنتی ہو. کھجور سے افطار کر رہا ہوں کہ سنت ہے, یا پانی سے افطار کرتا ہوں کہ سنت ہے. اس طرح مطلب اور دعا پڑھوں گا افطار کے بعد کی, اس طرح کی, بھلے اس وقت بھی نیت کی جا سکتی, ٹائم تو قریب ہے نا, منزل قریب ہے افطار کی, کہ خوشی حاصل ہوتی ہے افطار کے وقت. سارا دن بندہ بھوکا پیاسا ہوتا ہے, تو یہ کہ خوشی ملتی ہے کہ یہ تو جو محنت مشقت کرتا ہے اس کو خوشی زیادہ ملے گی. تو ہم جیسے جو پڑے رہتے ہیں یار بالکل بند جگہوں پر, تو اتنی بھوک, حقیقت مجھے اتنی بھوک نہیں ہے, پڑا رہتا ہوں. آپ کے بعد آگے بیٹھ گیا تو یہ بیٹھ گیا, پھر اٹھ کر چلا گیا تو پھر وہاں بیٹھ گیا. تو یہ صحت کے لیے ظاہر ہے کہ نقصان دہ تو ہی ہے چیزیں. تو یہ بھوک ان کو لگے گی جو دھوپ میں کام کرتے ہیں, بھاگ دوڑ کرتے ہیں. شام کو افطار کی خوشی ان کو صحیح معنوں میں حاصل ہوتی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کیا روزے کی حالت میں سوئمنگ کر سکتے ہیں یا کرنا چاہیے؟ کیا مشورہ ہے آپ کا؟ کرنا چاہیے کا تو مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ کرنا جائز ہے. رسک ہے, ناک میں چڑھ گیا پانی, منہ میں اتر گیا حلق کے نیچے, ہڈی ناک میں چڑھ کے اگر دماغ تک پہنچ گیا, یا حلق میں پہنچ گیا, یا حلق سے اتر کر حلق کے اندر اتر گیا, مطلب خطرہ ہے کہ وہ ناک میں پانی اگر دماغ میں چڑھ گیا تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا. لیکن پانی میں سانس لیتا نہیں ہے کوئی, لے بھی نہیں سکتے پانی میں. یہ بھی سوئمنگ کے اصولوں میں سے نا, کہ جو اندر گیا وہ سانس روک کے جائے گا, نہیں تو سانس لیا تو پھر باہر اس کی لاش الٹی تیرے تو الگ بات ہے, باقی اندر چڑھ گیا تو اس کو تو گیا کام سے پانی. ماہر ہوگا وہی کرے گا, ورنہ کیا ظاہر ہے, غوطہ لگ گیا کسی کو تو پھر وہ لگ جائے گا اس کی ناک میں. اب وہ تو ایک انڈر اسٹوڈ ہے نا, ماہر ہی کرے گا, غیر ماہر. اب اپنے کو سوئمنگ آتی نہیں, میرے کو نہیں آتی, تو میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں سوئمنگ کروں. ظاہر کہ نہیں آتی, کیا کروں. مجھے اسکوٹر چلانا کبھی آج تک نہیں چلا, اسکوٹر نہیں آتی, تو میں اسکوٹر پہ بیٹھ جاؤں, کھچڑ پھچڑ دیکھ دیکھ کے کروں تو پھر آپ لوگ رسالے ثواب کرو گے اور کیا. تو جس کو جو آتا ہو وہی کر سکتا ہے سوئمنگ, یا گاڑی چلانا یا ڈرائیونگ کرنا. بندہ چلانا سیکھ رہا ہوں, دعا کرے سیکھ جاؤں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے، کیا مدنی مذاکرے میں یا درس و بیان میں درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ باپا جان میرے والد صاحب کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، جزاک اللہ خیر. درود شریف جیسے کہ صلو علی الحبیب کہا تب تو پڑھنا چاہیے صلی اللہ علی محمد، بلکہ تھوڑا آواز سے پڑھنا چاہیے. جس نے صلو علی الحبیب کہا اس سے اس کی دل جوئی ہوگی. اب زور سے بھی چارہ گئے صلو علی الحبیب. اب میرا تو پھر بھی چلو یہ جواب دے دیتے ہیں سائیں بھائی, دوسروں کا اتنا دیتے نہیں ہے صحیح, مطلب جو مشاہدہ ہے میرا بھی نہیں دیتے. میں صلو علی الحبیب تو جواب نہیں دیں گے. زور سے بولوں گا تو نیند سے اٹھیں گے صلی اللہ علی محمد. یہ بھی ایک آزمائش ہے. آہستہ بھی بات تو وہی ہے, نیکی کی دعوت دی ہے درود شریف پڑھنے کی. میں چیخ کے بولوں تو یہ نیکی کی دعوت اثر کرتی ہے, میں آہستہ بولوں تو میری نیکی کی دعوت درود شریف پڑھنے صلو علی الحبیب کہنا یہ نیکی کی دعوت ہے نا. درود شریف پڑھو نیکی ملے گی, تو نہیں پڑھتے, یا پتہ نہیں وہ آہستہ پڑھتے ہوں گے. یہ بھی ہوتا ہے, وہ جیسے ہوتے ایسا آواز سے بولے تو آواز سے نہیں بولے تو آواز سے نہیں. بہرحال جب بھی کوئی صلو علی الحبیب کہے میری بھرپور کوشش ہوتی ہے, چاہے بچہ کہے جواب صلی اللہ علی محمد کہنے کی کوشش کرتا ہوں. کبھی آدمی مصروف ہوتا ہے تو وہ بول رہا ہوتا ہے تو نہیں بول پاتا, یہ حتی الامکان کوشش ہوتی ہے. ہماری سعادت ہے یار, درود شریف تو الحمدللہ ہماری جان آن بان شان. درود شریف تو سب کچھ ہے ہمارا. یا بڑی عظیم الشان عبادت ہے جو بہت آسان ہے اور زبردست عبادت ہے, تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا, کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا الحمدللہ. اور یہ ایسی مقبول عبادت ہے کہ غفلت میں بھی یہ قبول ہو جاتی ہے عبادت. غفلت میں بھی کوئی درود شریف پڑھے اس کا بھی قبول ہے الحمدللہ.
یہ تو اللہ پاک کی نعمت ہے, ہم کو قدر اللہ نصیب کر کے اٹھتے بیٹھتے ہم درود پاک پڑھا کریں, بھلے اور کچھ نہ پڑھیں, درود شریف پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں, انشاءاللہ دونوں جہاں میں بیڑا پار ہے. ہم کو درود و سلام سے پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو جو صلو علی الحبیب پر آپ نے فرمایا, دوسرا اس حوالے سے بھی حکم ارشاد فرما دیں کہ جیسے اجتماع ہے, محفل ہے, اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی آتا ہے تو اس وقت درود پاک پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ بالکل, جب نام مبارک آئے تو محفل میں کم از کم ایک بار تو درود شریف پڑھنا واجب, ہاں ایک بار درود شریف پڑھنا واجب کمپلسری ہے, اور بار بار درود شریف جب جب نام مبارک آئے یہ بہت بڑی سعادت ہے, اور نہ پڑھنا یہ محرومی ہے, پڑھنا چاہیے جب جب. البتہ جب کوئی دینی مسائل بیان ہو رہے ہیں یا علماء قرآن و حدیث کا بیان فرما رہے ہیں تو ایسے موقع پر بیان کے دوران صرف نام مبارک آئے تب تو درود شریف پڑھیں گے. اس کے علاوہ تسبیح لے کر بیٹھے ہوئے آپ پڑھے جا رہے ہیں تو پھر آپ کی دو طرف توجہ رہے گی نہیں. درود شریف پڑھتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ بیان سننے میں آپ کی توجہ بٹ جائے, اور یہ بھی چھوٹا نقصان نہیں ہوگا. حرام کا حلال سمجھ میں آئے گا, حلال کا حرام سمجھ میں آئے گا, کفر کا اسلام, اسلام کا کفر, غلط فہمیاں ٹھیک ٹھاک ہوں گی, اور پھر آپ اس بیچارے بیان کرنے والے کو داؤں پہ لگا دیں گے. یہ تو ہو رہا ہے, مطلب کہ یوں بولا تھا, یوں بولا تھا, یوں بولا تھا, اس نے بولا نہیں ہوتا, کچھ اور بولا ہوتا ہے, آپ سمجھے کچھ اور ہوتے ہیں. اس لیے اس وقت تو خاموشی سے سننا ہے کہ علم دین کی باتیں سننا کسی صحیح العقیدہ عاشق رسول عالم سے, یہ بھی عبادت اور عظیم الشان عبادت ہے. آپ نے جو بھی توجہ دلائی ہے, اب میں جیسے میرے ہاتھ میں تسبیح ہے تو اب کوئی بیان میں تو چلو جیسے بھی آپ نے جن اصول بیان کیے تو کچھ بھی نہ آدمی توجہ کے ساتھ سنے, لیکن اگر کوئی ایسا خاص اہم امور پر مشورہ ہو رہا ہو, کوئی دینی خاص طور پر چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ہم آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے تو اگلا بات چیت کر رہا ہے لیکن سامنے والا اب وہ اس کے ہونٹ بھی ہل رہے ہیں, بعض اوقات اس کے وہ آواز بھی اس وقت آ رہی ہوتی ہے. تو ایسی حالت میں کہ جب کہ اس طرح کی کوئی آپس کی مشاورت کا سلسلہ ہو رہا ہو تب بھی کیا یہی احتیاط کرنی چاہیے جو آپ فرما رہے ہیں؟ اگرچہ درود پاک پڑھ رہا ہے یا تسبیح پڑھ رہا ہے وہ پورا سمجھ بھی رہا ہے, سن بھی رہا ہے, لیکن جو بول رہا نا اس کو اس سے تسلی نہیں ہوگی, اس کو یوں ہوگا کہ یار یہ توجہ سے سن نہیں رہا, میری بات پتہ نہیں اس نے سمجھی ہے نہیں سمجھی. تو اس لیے ایسے موقع پر تو تسبیح نہ پڑھے, یا پھر اگر آیا جب مدنی مشورے میں رہے وہ کو نیک کام تو پھر اسی کو انجام دے. اب آپ بولو کہ میں ہر وقت درود شریف پڑھوں تو کیا سورہ فاتحہ کی جگہ نماز میں درود شریف پڑھیں گے, کیا نماز ہو جائے گی؟ بالکل نہیں ہوگی. جو جہاں پڑھنا مقرر کیا گیا وہاں تو وہی پڑھنا ہے. اس طرح جب مدنی مشورہ ہے یا ماں باپ کے ساتھ کوئی بات چیت کر رہے ہیں اور کوئی ایسی توجہ دینے والی باتیں ہیں اور آپ پڑھے جاؤ سس کر رہے ہیں, ماں کو باپ کو ہو سکتا ہے پریشانی ہو, یہ پتہ نہیں سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا ہے. یہ موقع کی مناسبت سے ہوتا ہے. اللہ کرے کہ مطلب ذکر ہمارا سانس میں جاری ہو جائے. آپ بیٹھے بیٹھے ہم کر سکتے ہیں ذکر, جیسے اللہ, یہ ہو گیا میرا. اب ہمیں تو کسی کو پتا تو نہیں چلا نا کہ اس نے ذکر کیا. یہ اگر ہم عادت ڈال لیں گے اللہ وہ دن لائے کہ نیند میں بھی جاری رہے, وہ اللہ کا زبان چلانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. تو یہ پریکٹس اگر کرتے رہیں گے مگر ابھی بیان میں کریں گے نا جیسے پریکٹس, تو بیان کی طرف توجہ نہیں جائے گی کہ وہ ایک تکلف ہو جائے گا نا. تو پھر جب عادت اللہ کرے پڑ جائے عادت تو پھر وہ تکلف ختم ہو جائے گا. ایک ہوتا ہے ذکر باللسان, زبان سے ذکر کرنا. اب بھی جو آپ نے جو جس ذکر کی طرف توجہ دلائی ہے اسے کیا کہیں گے؟
یہ ذکر بالقلب میں ہی آئے گا، ظاہر ہے کہ غائب یہ سانس کے ذریعے جو ذکر ہے. بھوک ہی نکلے. سانس میں میں نے پھر زبان سے بولا اچھا، بس سمجھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے. پریکٹیکل کر کے دکھایا آپ کو. وہ بھی ہے، اور مطلب دل میں رقت آنا یہ بھی ایک ذکر بالقلب ہے. ذکر بالجوارح جو کہ حج میں انشاءاللہ حاصل کریں گے آقا کے کرم سے. اعضاء کا ذکر یہ حج میں سارے وجود کا ذکر ہے. حج بھی عبادت ہے، نماز میں بھی ہے، روزہ میں یوں ذکر ہی کی اقسام میں سے یہ بھی اللہ پاک کی عبادت ہے نا، کہ نہیں؟ روزہ ذکر میں آئے گا کہ نہیں؟ بھوکا رہیں گے، پیاسا رہیں گے. اب یہ بعض لوگوں جو دل پھڑکاتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا ہے، یہ بس ہے دل پھڑک رہا ہوتا ہے، یہ بولتے ہیں مطلب ہمارا دل ذکر کر رہا ہے. اب اگر بزرگوں سے ثابت ہے تو ٹھیک ہے، مطلب نئی چیز ہے. اب خدا بہتر جانے کیا. ایک صاحب کے پاس جانا ہوا، میرا بہت پرانی بات، داؤد اسلام سے پہلے کی بات ہے، تو اس نے بنیان چپکا ہوا پہنا ہوا تھا بدن سے، اور لمبی لمبی زلفیں تھی، ایک لٹ اس کی یہاں رکھی ہوئی تھی، وہ لٹ ہل رہی تھی، ان کا دل ذکر کر رہا تھا. اب مجھے اعلی حضرت کا فیضان بہت پرانا ہے، داؤد اسلام یہ تو بعد میں بنے، میرا جوانی تھی مطلب، تو میں متاثر نہیں ہوا. داڑھی تھی، پورا مذہبی حلیہ، یہ لٹیں بڑی بڑی، اور یہ سوچ میں پڑا میں نے کہا ایک تو یہ میں نے پڑھے تھے مسائل، یہ کندھوں سے نیچے زلفیں رکھنا یہ حرام. اعلی حضرت نے لکھا فتح رضویہ میں حرام، کہ یہ عورت کی نقل ہے، عورت کی طرح. یہ عورت کو اوپر سے کاٹ کر یہ بڑے نہیں چھوٹے نہیں کر سکتی، کندھوں سے اوپر نہیں کر سکتی، کاٹ کر کرے گی گناہ گار ہوگی. اور مرد اگر بڑھائے گا کندھوں سے نیچے تو وہ گناہ گار ہوگا. مجھے پتا تھا مسئلہ کہ جائز نہیں ہے. پھر یہ کہ بنیان چپکا کر صرف بنیان پہن کر مہمانوں سے آ کے باہر نکل کے ملنا، اور پھر یہ لٹ کو یہاں اہتمام سے یہاں لٹ کا ہونا بالوں کی، اور اس کا ہلنا، یہ کیا امپریشن ڈالنا نہیں ہے؟ یہ تو پھر گلی میں نہیں گزرا اس کی، میری سمجھ میں نہیں آیا یہ آدمی. یہ بہرحال ہے. ایک صاحب کے پاس جانا ہوا تو ان کا ہوتا ہے دل جاری ہے، تو ان کا کندھا جاری تھا، یوں ہو رہا تھا. ارے تو کندھا جاری ہے، دل کی سمجھ نہیں آ رہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یار میں بھلا، میرے اعلی حضرت بھلے، بس یار جو اعلی حضرت نے فرمایا بس آنکھیں بند. تو مرنا تو یار بڑا نازک دور ہے، پتہ نہیں یار آدمی گم جائے تو ملے بھی نہیں. تو آپ دعوت اسلامی کو پکڑ کے رکھیں. دعوت اسلامی اعلی حضرت کے قدموں تک پہنچا رہی ہے ہمیں. دعوت اعلی حضرت ہمیں غوث پاک کے قدموں میں پہنچا رہے ہیں، غوث پاک اپنے نانا جان کے قدموں میں پہنچائیں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ. اور خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. سوال صلی اللہ علیہ محمد. کچھ سوالات آئیں. جس پر غسل فرض ہو کیا وہ سحری کر سکتا ہے؟ کر تو سکتا ہے، کلی کر کے کرے تو بہتر ہے. جس پر غسل فرض ہو کیا وہ قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھ سکتا ہے؟ بنیت حمد یا بنیت دعا، جبکہ اس میں حمد اور دعا پائی جاتی ہو، وہ پڑھ سکتا ہے، اس کے علاوہ تلاوت نہیں کر سکتا. جس پر غسل فرض ہو وہ 3 کلی کے بجائے پانی پی لے، کیا فرض ادا ہو جائے گا؟ اگر وہ پانی جو ہے نا پورے منہ کے تمام کل پرزوں میں پھر گیا، بڑے بڑے گھونٹ لکھا ہے، بڑے بڑے گھونٹ پی لے، تو یہ سب جگہ پھر جائے گا نا. جب پانی حلق سے نیچے بھی تو پی لیا تو وہ فرض اترے گا اس کا. جس پر غسل فرض ہو کیا وہ ذکر و اذکار کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے.
میں کلی کر کے ایسے کام کرے. ناخن پر نیل پالش لگی ہو تو کیا غسل ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا, وضو بھی نہیں ہوگا, غسل بھی نہیں اترے گا اگر فرض ہے تو. جس پر غسل فرض ہو وہ اذان کا جواب دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے, جس پر غسل فرض ہو کیا وہ درود شریف پڑھ سکتا ہے؟ پڑھ سکتا ہے. غسل کے دوران گفتگو کر سکتے ہیں؟ غسل کے دوران اگر یہ پورا ستر بندہ موٹے کپڑے سے بند ہو تو کر سکتے ہیں, ورنہ نہیں. نہیں کر سکتے. غسل کرتے ہوئے ناف میں پانی ڈالنا ضروری ہے؟ اگر ناف بند ہے تو انگلی سے تھوڑا ہلا جلا کر پانی تو ڈالنا پڑے گا. بعض اوقات یہ چپک جاتی ہے, ہلا جلا کر. غسل کرتے وقت قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ کرنے کے تعلق سے کیا رہنمائی؟ اگر ستر بند ہے تو بالکل موٹے کپڑے سے کہ چپک کر چمکے بھی نہیں تو حرج نہیں ہے. اب ورنہ منع ہے. اور عام طور پہ یہ اس طرح کا اہتمام چپکنا کپڑے اور ہوتا نہیں ہے وہ موٹے کپڑے کا, تو اس لیے وہ اپنا شاور بھی لگاتے وقت اس کی سمت ایسے ہی رکھیں کہ قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ نہ کرنی پڑے. اسے ناجائز تو نہیں ہے, منع ہے. روزے کی حالت میں بال یا ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ کاٹ سکتے ہیں. کن لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے؟ یہ لمبا مسئلہ ہے. تفصیل طویل ہے. خون دینے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ خون دینے سے نہیں ٹوٹتا. آپ نے پہلا روزہ کس عمر میں رکھا تھا؟ کیا روزہ لگا بھی تھا؟ یاد نہیں ہے. یاد نہیں ہے. صلو علی الحبیب. محمد اعجاز اتاری راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. اللہ پاک نے مجھے بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے. امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ اس کو میرے بیٹے کو سلسلہ عالیہ قادریہ میں بیعت فرما لیں. سلسلہ عالیہ قادریہ میں اس کو بیعت کرتا ہوں اور آپ کو بہت 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 مبارکباد پیش کرتا ہوں. نیت کریں اس کو, انشاءاللہ حافظ قرآن عالم الدین بنائیں گے. بنانے کی کوشش کریں گے, بنانا تو اپنے اختیار میں نہیں ہے, کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ کے دین کے لیے اس کو وقف کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا نام محمد فرزان احمد ہے. میں دارالمدینہ میں پڑھتا ہوں. بابا جانی, میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم کالے جادو سے اپنی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ اللہ. شجر قادریہ رضویہ میں اس کے اوراد ہیں. اگر سلسلے میں جو داخل ہے تو وہ اس کو اگر پابندی سے پڑھتا رہے تو انشاءاللہ بچت رہے گی. دوسرا یہ کہ حدیث پاک میں حصار ہے, سوتے وقت اگر یہ ہمارے سلسلے میں بھی ہے اور ویسے سبھی کر سکتے ہیں, اس کی عادت بنانی پڑے گی. تو کیا جادو, کیا جنات, نظر بد, دشمنیاں, بہت حفاظت کا سمجھو حصار ہے, قلعہ ہے, اگر اس کو پابندی سے کریں. اور حدیث پاک میں یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کرتے تھے, سنت بھی ہے یہ کہ جیسے یہ یوں ہاتھ کر لیے اور اعوذ بسم اللہ, پھر یہ کہ قل ہو واللہ شریف, قل ہو واللہ کی پوری سورت, سورہ فلق, سورہ الناس پڑھ کے ایک ایک بار یہ پڑھ کے ہتھیلیوں پہ دم کر کے یہ اوپر سے شروع کریں, اپنے آگے کے سارے بدن پر جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا ہے پھیر لیں. پھر اسی طرح پیچھے سے سارے بدن پر, بغلوں میں, اگلوں میں, سب کروٹوں پہ, سائڈوں پہ, ہر جگہ مطلب ہاتھ پھیر لیں. یہ یعنی جہاں جہاں تک پہنچ سکتا ہے یہ سب 3 بار کر لیں. یہ اتنا مفید عمل ہے. بعضوں کو یہ ہوتا ہے کہ نیند میں کوئی دبا رہا ہے, کوئی گلا دبا رہا ہے, کوئی وزن پڑ گیا ہے, اس سے بھی جان چھوٹی رہے گی انشاءاللہ. یہ پڑھتے رہیں گے تو نیند اچٹ جاتی ہے, اگر نیند نہیں آتی انشاءاللہ اس کو آپ پڑھتے رہیں, اللہ کرے نیند بھی اچھی آئے گی. اسی طرح مطلب یہ کہ کوئی تنگ کرتا ہے یا اس طرح کے بلاؤں سے, آفتوں سے, جن وغیرہ سب سے حفاظت ہوگی.
اور کرنا یہ ریگولر ہوتا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، سوتے وقت کرنا ہے. ایک بار سوئیں، دن میں 2 بار سوئیں. اب وہ کہ نیند سے اٹھ کر آدمی پھر آنکھ کھلی تو پھر تو خیر سستی ہو جائے، لیکن یہ کہ آپ کرتے رہیں. دن میں سوتے وقت ایک ہی بار کم از کم کر لیں. رات کو عام طور پہ آدمی سوتا ہے، کر لیا کریں. اللہ کرے گا اس کی برکتیں آپ کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ. کالے جادو سے بھی حفاظت ہوگی اور بہت کچھ انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ایک ورد ہے یا محی منو، 29 بار یعنی 29 ٹائم دن میں کسی بھی وقت روزانہ پڑھنے والا انشاءاللہ الکریم ہر آفت و بلا سے محفوظ رہے گا. ایک وقت فکس کرنے میں آسانی ہوتی ہے. میں سونے سے پہلے عام طور پہ دن کو سونے کا جو روٹین ہوتی ہے تو اس میں پڑھ لیتا ہوں یا محی منو 29 بار. 1 منٹ کا کام ہے، اس کی عادت بنا لیں. اللہ کرے گا اس کی برکتیں بھی بہت ہیں. اللہ کا نام ہے یہ. آپ کو یہ ورد جو میں نے بتایا فیضان سنت میں ایک باب ہے جنات کی غذائیں. فیضان سنت جنات کی غذائیں کوئی چند صفحے ہیں اس کے، اس میں یہ ورد ہیں. پیج نمبر اوپر سے 160 اور نیچے سے 336. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.